بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أعوذ بك أن أكون اللهم إني أسألك من وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حدیث نمبر 271. باب اس بارے میں کہ جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور خوشبو کا اثر ابھی باقی رہا. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم سے حکم نے ابراہیم کے واسطہ سے، وہ اسود سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے فرمایا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے ہم خوشبو لگا سکتے ہیں. جب ہم حج کا احرام باندھتے تو اس کے بعد خوشبو جو ہوتی ہے حرام ہو جاتی ہے نا. یہ مجھے لگتا ہم نے پڑھ بھی لی تھی، لیکن چلے اس کو ریویژن کر لیتے اس کی. تو اگر ہم حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم نے احرام باندھی ہے تو احرام باندھنے سے پہلے اگر خوشبو لگائی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. نیکسٹ ہے حدیث نمبر 72. باب بالوں کا خلال کرنا اور جب یقین ہو جائے کہ کھال تر ہو گئی تو اس پر پانی بہا دینا جائز ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 272. فصل کیا ہے؟ غسل کا بیان. ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد کے حوالہ سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا حلال کرتے، اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر کر پانی لیتے تھے. اب دیکھیے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا یہ باب کہ جب غسل سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ غسل سے پہلے کیا غسل جنابت کرتے تھے، اور غسل جنابت کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. تو غسل جنابت سے پہلے جب غسل کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اور پھر جو نماز والا ہم وضو کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں وہی والا وضو کرتے تھے، اور پھر اس وضو کے بعد غسل کرتے، اور پھر غسل میں ہی اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے. حلال کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے بالوں کے اندر جڑوں تک پھیرنا، جیسے ہم مسا کرتے. ٹھیک ہے، مسے میں تو ہم اوپر اوپر پھیرتے ہیں، اور یہ خلال میں کیا تھا کہ جڑوں تک بالوں کو پھیرنا کہ بالکل جڑیں بھی گیلی ہو جائیں. اور پھر جب یقین ہو جاتا کہ تمام بدن جو ہے مطلب جسم تر ہو گیا ہے تو پھر کیا کرتے تھے؟ اس پر پانی بہاتے. مین کے پورے جسم کا تر ہونا ضروری ہوتا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچ پائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تھوڑے پانی میں وضو کرتے تھے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. تو اس وجہ سے وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے نا، تو وہ خلال بھی کرتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات اور فرمائی یہاں پہ کہ ایک ہی برتن میں دونوں غسل کرتے تھے.
ٹھیک، مطلب الگ الگ پانی استعمال نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی انتظار کرتے تھے کہ ایک کے بعد دوسرا غسل کرنے جائے، جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں وہ بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے. تو وہ دونوں میاں بیوی ایک ہی اس میں غسل کر لیتے تھے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی برتن میں. پانی کی بھی بچت ہوتی تھی اور وقت کی بھی بچت ہوتی تھی. ٹھیک، اور اسی برتن میں ہاتھ چلو بھر کے پانی لینے سے یہ کیا مراد ہے کہ ہاتھ ڈال دیتے تھے، ہاتھ ڈالتے تھے، ہاتھ چلو چلو پانی لیتے تھے، مطلب بہت تھوڑا تھوڑا پانی لے کے کرتے تھے غسل. اور ہاتھ ڈالنے سے بھی پانی نجس نہیں ہوتا، جیسے کہ آج کل لوگ بہت زیادہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جنابت سے پہلے ہم نے اگر پانی ڈال لیا ہے، پانی میں ہاتھ ڈال لیا تو پانی ہمارا نجس ہو گیا ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، اور ہمیں اس بات کی دلیل بھی مل گئی ہے. نیکسٹ ہے بالوں کا خلال کرنا، اور جب یقین ہو جائے کہ کھال تر ہو گئی ہو تو اس پر پانی بہا دینا جائز ہے. یہ بھی وہی باب ہے. اور اس حدیث ہے، حدیث نمبر 273. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے. یہ بھی سیم حدیث ہے. ٹھیک، یہ مختصر ہے تھوڑی. نیکسٹ ہے باب اس بارے میں کہ جس نے جنابت میں وضو کیا پھر اپنے تمام بدن کو دھویا، لیکن وضو کے اعضاء کو دوبارہ نہیں دھویا. اب یہ ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا. ہم سے فضل بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا. ہم سے عامش نے بیان کیا، انہوں نے سالم کے واسطہ سے، انہوں نے قریب مولا ابن عباس سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا. انہوں نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنابت کے لیے پانی رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے رکھ کر پاؤں دھوئے. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں سے ہی پانی جھاڑنے لگے. اب یہ باب ہم نے جب غسل کا باب پڑھا تھا اس میں ہم یہ ساری ڈیٹیل پڑھ چکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کیا کیا تھا. 2-3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، مطلب پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2-3 بار رگڑا. یہ کس کے لیے رگڑا؟ پاکی کے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکی کے لیے مٹی کو بھی کہا تھا کہ مٹی سے ہم ہاتھ پاک کر سکتے اگر ہاتھوں میں جنابت لگ گئی ہو، کوئی مطلب آپ کی مزی یا منی لگی ہو. تو جب آپ نے شرمگاہ دھوئی تو اس کو مزید یقینی بنانے کے لیے پاکی کو ان ہاتھوں کو پھر دیوار سے بھی ملا اور یا زمین سے بھی. ٹھیک ہے، دیکھیں اس بارے میں نا یہ جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں نا وہ تھوڑا شک کا شکار ہے. انہوں نے اتھینٹیکلی یہ نہیں کہا کہ دیوار پہ ملا، نہ ہی یہ بتایا کہ زمین پر، انہوں نے کہا دیوار پر یا زمین پر. ٹھیک ہے، تو دونوں ہی ہم کام کر سکتے، دونوں ہی جائز ہیں. اگر مٹی والی وہ آپ کی دیوار ہے تو اس میں مٹی اگر لپی ہوئی ہے تو اچھا. پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور پھر اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا. مطلب یہ وضو کے ہم ارکان کر رہے ہیں. پہلے کلی کی یہ ناک میں پانی ڈالا ہے جو فرائض ہے وضو کے، پھر چہرے اور بازوؤں کو دھویا اور پھر سر پر پانی بہایا. ٹھیک، 4 فرائض ہے نا غسل کے، وضو کے، تو وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہرا رہے ہیں. اور پھر وہی والی بات کی کہ سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کر لیا. اور پھر یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ پاؤں پھر دوسری جگہ کر کے اس جگہ پہ، کیونکہ ظاہر غسل جنابت تھا
تو وہ پانی جو تھا آپ کے پاؤں ہوگا، تو اس پاؤں کو مزید پاک کرنے کے لیے آپ نے پاؤں اپنی دوسری جگہ پہ رکھے اور پھر مزید اس پہ پانی ڈالا، ٹھیک. اور پھر تیسری اور ایک اور بات کیا تھی کہ انہوں نے کپڑا یوز نہیں کیا، ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے. تو اس میں بھی ہمیں یہ بات مل رہی ہے کہ کپڑا ہم ضروری نہیں کہ ہم ٹاول سے صاف کریں، ہم ویسے بھی جھاڑ سکتے. تو یہ بھی ایک سنت ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی منع نہیں فرمایا کہ کپڑا یوز نہیں کرنا یا ٹاول یوز نہیں کرنا، آپ چاہیں تو کر بھی سکتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جو مجھے یاد پڑتی ہے کہ جتنا جب ہم وضو کرتے ہیں تو جو پانی ٹپکتا ہے تو اس سے جتنا پانی ٹپکتے ہیں نا مطابق قطرے ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم سے صاف ہوتے جاتے، مطلب ہمارے گناہ دھلتے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ سنت قائم کرنے کے لیے کہ جب مومن وضو یا غسل کرے تو اس کا پانی ٹپکتا رہے اور وہ اس کے گناہ جھڑتے رہے. تو یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے، واللہ عالم. لیکن ہم اس کو اتھینٹیکلی نہیں کہہ سکتے کہ یہی وجہ ہوگی. وجہ کچھ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول یوز نہیں کیا، تو ہمیں بھی اوائڈ کر لینا چاہیے تو بہتر ہے. نہیں تو کر سکتے، سردیاں ہیں جس طرح تو اس میں کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ منع نہیں فرمایا گیا. میرے خیال میں ٹائم ہو گیا. واللہ خیر کیا کہتے ہیں، واللہ عالم کی ہم جو ہے آگے پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں. اب عشرا آپ باقی آگے پڑھا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ عز و جل ہم آگے پڑھتے ہیں. کل کچھ ہم نے دعائیں پڑھی تھی اور وہ ہم نے یاد کرنی تھی، تو کسی نے دعائیں یاد کی ہیں؟ وہ جس نے یاد کی ہیں وہ تھوڑی بہت سنا دیں، جو ہم نے وضو سے پہلے کی اور بعد کی دعائیں پڑھی تھیں. بعد کی دعا میں مجھے یاد ہے، چلے آپ سنا دیں پہلے. جی ہم نے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور جب وضو کر چکے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ عز و جل. کسی کو ترجمہ یاد ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ جو سیکنڈ والی دعا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں میں بنا دے. اور جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آئی تھنک میں نے اس کو تھوڑا elongate کر دیا ہے if I'm not wrong. نہیں، صحیح پڑھا آپ نے. وحدہ لا شریک لہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے وہ لائق اکیلا نہیں، ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ عز و جل. اچھا، یہ بعد کی دعائیں ہیں. پہلے کی دعا تو بالکل ہی چھوٹی سی تھی، بسم اللہ ہی تھا، اس سے زیادہ تو کچھ تھا ہی نہیں. بسم اللہ ہی، ٹھیک ہے، تو پورا بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بعد کی دعائیں آپ نے سنا دی ہیں. ایک تیسری بھی دعا تھی، وہ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتی ہوں ہم اس کو بھی یاد کریں. وہ بھی آسان سی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اچھا، ہم نے اذان کا جواب دینے کا طریقہ بھی پڑھا تھا کل، تو وہ بھی کوئی سنا دے. اچھا عشرا، اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. وضو کے بعد جی ہم جی یہ جو دعائیں پڑھتے، اس میں بعض لوگوں کا یہ عمل ہوتا ہے کہ نا وہ انگلی اٹھا کے، شہادت کی انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اس کا رخ کرتے ہیں، یا سم ٹائمز آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے. تو اس میں ایسی کوئی سنت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ سنت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انگلی اٹھا کے شہادت کی اور آسمان کی طرف آپ نے انگلی کا رخ کر لیا، یا ضروری ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کے دعائیں کریں. یہ سمپل آپ بغیر آسمان کی طرف دیکھے یا اپنی انگلی اوپر کی طرف اٹھائے یہ دعا کرتے. کیونکہ بعض لوگوں میں نے یہ عمل دیکھا کہ یہ لوگ کر رہے ہوتے نارملی دعائیں پڑھتے وقت. جی، صرف انگلی اٹھانا تو اتحیات میں سنت ہے، اس کے علاوہ اگر آپ اٹھائیں گے جی تو جی سنت نہیں ہے. اتحیاتوں میں. جی جی.
تو جی جی، اور ہر ایسا نیا کام جو آپ کرتے ہیں دین میں شامل کرتے ہیں وہ بدعت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اچھا اس میں اذان کا طریقہ کوئی سنائے گا؟ اذان کا طریقہ جو ہم نے پڑھا تھا. جی جی، اب اذان جو ہے اس کی جو بھی اذان سنے تو اس میں جو الفاظ بولے جائیں وہی بولیں، لیکن حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح آئے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. لا اور حول ولا اذان قوت کے الا ختم باللہ ہے. ہونے کے بعد لا جی، حول ولا قوت اور الا باللہ. اذان کے ختم لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اذان کے ختم ہونے کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه دعوت والتامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتهم یوم یوم القیامہ. یقوم الحساب یوم یوم یقوم القیامہ. الحساب انک یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ٹھیک ہے. یہ کوشش کریں کہ جو بھی اور تجوید کی غلطیاں ہیں وہ دور ہوں. تو باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح سنائی ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، ترجمہ پڑھ رہی تھی. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس میں کھڑی ہونے والی نماز کے نہیں بھول گئے. ٹھیک. دیکھ کے پڑھ لیں آپ. اے اللہ، اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ہم کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں روز شفاعت عطا فرما. بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اچھا اس میں جو ہے اور انہیں اس مقام محمود پہ فائز فرما. تو یہ دعا ہم ہمارے نبی کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ انہیں وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کا اس نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. تو کیونکہ شفاعت کا وعدہ جو ہے وہ جو مقام محمود ہے وہ ان کو عطا ہوگا جس کے صدقے میں جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا، اور پھر جو ہے شفاعت کا بھی عمل شروع ہوگا. تو ماشاءاللہ عز و جل تقریباً دعائیں آپ سب کو یاد ہیں. تو بس نیت کریں کہ آہستہ آہستہ ہم چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں تاکہ ہم جو ہے ہماری ہیبٹس جو ہیں وہ بہترین ہوں. ایک آدھ دعا میں چاہ رہی تھی آج ہم اور پڑھ لیں تاکہ جو ہے ہماری تھوڑی سی نماز بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے. تو ایک دعا میں جو چاہ رہی تھی وہ ہم جی جی نئی دعا شروع کرنے سے پہلے نا اس دعا کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ مقام محمود اور وسیلہ جو ہے مطلب وہ کیا ہے. وسیلہ جو ہے نارملی لوگ نے اس کو تھوڑا سا رانگ کانسیپٹ لیتے ہیں، تو اس کو یہ ہم نے تھوڑا نا کل کی وہ کلاس کر میں دیں. ڈسکس کیا ہے کہ قیامت کے دن کر جو دیا تھا، جی چلے جی صحیح ہے، وہ میں جی کل ہم ریکارڈنگ نے سن لوں گی. ڈسکس کر لیا تھا کہ جزاک اللہ. جو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن مقام عطا فرمائیں گے، تو یہ ہم نے وہی وہاں وسیلہ ہے، ڈسکس کر ٹھیک لیا. ہے، جزاک اللہ. اچھا اس میں آج ہم جو ہے سجدے میں پڑھنے والی کوئی ایک آدھ نئی دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری جو ہے تھوڑا سا نماز میں بہتری آنا شروع ہو. تو سجدے میں ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، ربی سے مراد میرا ہوتا ہے میرا رب، تو پاک ہے میرا رب جو سب سے بڑا. یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن ایک نئی دعا ہم آج یاد کر لیتے ہیں جو سیکنڈ دعا ہے. یہ آپ لوگ کوشش کریں ہم یاد کریں. اب ہر نماز میں کوشش کریں کہ ہم اس کو پڑھیں، ہر سجدے میں پڑھیں تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے. تو یہ دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے، کمبائن کا بھی کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس طرح ہی پڑھ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک اپنی تعریف کے ساتھ ہے، اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف فرما دے. تو آسان سی دعا ہے، لیکن دیکھیے کہ ہمیں پتہ ہے سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس حالت میں جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس حالت میں ہی ہم اپنے لیے اگر جو ہے اللہ کی تعریف بیان کر کے اپنے لیے مغفرت مانگ لیں تو بہت بہترین ہو جائے گا. اور یہ جو ہے صحیح بخاری سے بھی ہے. اس کا جو فضیلت ہے وہ حدیث کی ہم فردر ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہاں ہمیں مل جائے گی کہ اس دعا کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، وہ میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گی. البتہ کوشش کریں کہ اس دعا کو ہم یاد کریں. آسان سی دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. آئیے ہم تفسیر کو آگے پڑھتے ہیں. تو کل جو ہے تفسیر میں ہم الحمدللہ پڑھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم جو قدرت ہے اس کا ہم بیان پڑھ رہے تھے
کہ اللہ ہی ہے جو کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو بے جان سے، بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے ہم نے جو ہے کئی ساری مثالیں پڑھی، کئی ساری ایگزامپل سے ہم نے دیکھا، ایون ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہے نا یہ زندہ کو مردے سے نکالنے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی جو ہے بے ہدایتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اور جو ہے اس کو ایمان کی روشنی عطا فرما دے۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ زندہ ہوتے ہیں، پہلے ایمان والے ہوتے ہیں لیکن وہ گمراہ ہو کے وہ پھر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہے اس سے آگے ہم نے آیت نمبر 28 پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ لا يتخذی نہ بنائیں المؤمنون مومن الکافرون کافروں کو اولیاء دوست میں دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ تو نہیں ہے اللہ سے، فی شیء کوئی تعلق، الا ان تتقوا سوائے اس کے کہ جو بچاؤ کریں، منہم اس سے، تقاتن بچاؤ، وَيَحْذِرُكُمْ اور ڈراتا ہے اللہ اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف المصیر لوٹ جانا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر بتا دیا گیا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ تو بہت ساری برائیاں جو ہمارے معاشرے میں آئی ہیں اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ ہم نے کافروں کی دوستی کو اپنایا ہے، ان کو اپنا رفیق، ان کو اپنا مددگار سمجھا، اور دیکھیے کہ اللہ نے پھر ہمیں انہی کے آسرے پر چھوڑ دیا ہے۔ آج فار ایگزامپل میں صرف ایک فائنینشیل سسٹم کی ایگزامپل لوں تو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم نے سود کو قبول کیا، کافروں کو اپنا رفیق مددگار سمجھا کہ رزق تو امریکہ سے ہی آتا ہے، رزق تو IMF سے ہی آتا ہے، ورلڈ بینک سے ہی آتا ہے، تو پھر اللہ نے ہمیں انہی کے آسرے پر چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے کہ جو ایسا کرتا ہے یہاں بتایا جا رہا ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک کنڈیشن میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرنے لگا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو ان کے کنٹری میں ہے اور کوئی یعنی ایسا عمل ہے کہ اس پہ یعنی وہ ظلم زیادتی کرنے لگے ہیں، تو جہاں ظلم زیادتی سے بچنے کے لیے ایون کلمہ کفر بھی بولنا الاؤ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اگر ان کے ظلم سے بچنا چاہتا ہے تو بظاہر ایسا عمل اختیار کرے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ فار ایگزامپل نماز پڑھنا الاؤڈ نہیں ہے، یا کوئی ایسا وہ لوگ کرتے ہیں، تو انسان کوئی ایسی روش اختیار کرے، صرف اس کے دل میں نیت نہ ہو کفر کی، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہو، صرف ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ایسا عمل کرے۔ جیسے آپ نے فار ایگزامپل میں اس کی ایگزامپل دوں تو انڈیا میں دیکھیں کہ مسلمانوں کوئی اگر گائے کا ذبح کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے تکلیف دی جاتی ہے، تو ان سے بچنے کے لیے کوئی فار ایگزامپل وہ ان کو مار رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے ان کے نعرے لگاؤ یا کوئی ایسی بات بولو، تو ایسی بات جو ہے طرز عمل ظلم کی صورت میں اجازت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر میں کیا بتا رہے ہیں، یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور اسے اس کے ظلم و ستم کا خوف ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی میں سے ایک آدمی ہے، اور اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ کوئی ایسی تکلیف دے رہے ہیں کہ اب آپ کو ایسی شدید اذیت دے رہے ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے، آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے، تو اس میں مثال جو ہے آ جاتی ہے اس دور میں عموماً یہ آیتیں نازل ہوئی تھی جب دیکھیے کہ صحابہ پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت بلال پہ، اور آپ کو کہا جاتا تھا بتوں کے نام لینے کے لیے، آپ کو کہا جاتا تھا لات اور عزیٰ کا آپ کو کہا جاتا تھا، لیکن آپ آگے سے احد احد بولتے تھے۔ اسی طرح حضرت یاسر بن عمار جو ہیں ان کو شدید اذیتیں پہنچائی گئی تھیں، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ مجھے جو اجازت ہے، تو ان کے والدین تو جو ہے ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا تھا، لیکن وہ جو ہے کلمہ کفر ان پہ جب بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھا تو انہوں نے
بول دیا تھا اور پھر جو ہے وہاں سے وہ آزاد ہو گئے تھے. تو اس کے بارے میں یہی تھا کہ جو ہے اجازت ہوتی ہے ظلم کی صورت میں کوئی بھی کلمہ کفر جو ہے بولنے کی اگر بہت مجبوری ہو. لیکن بتایا جا رہا ہے مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ جانا ہے. یعنی کہیں انسانوں کا خوف تم پر اتنا نہ چھا جائے کہ خدا کا خوف دل سے نکل جائے. یعنی اگر کوئی ایسا عمل ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی پہ ایسے معاملات آ جائیں، تو خدا کا خوف دل میں رکھے اور خدا کے سے بے خوف نہ ہو جائے. انسان حد سے حد تمہاری دنیا بگاڑ سکتے ہیں مگر خدا تمہیں ہمیشگی کا عذاب دے سکتا ہے. لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے اگر بدرجہ مجبوری کبھی کفار کے ساتھ تقیہ کرنا پڑے تو بس اس حد تک ہونا چاہیے کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کے نقصان پہنچائے بغیر تم اپنی جان و مال کا تحفظ کر لو. تو یہ کہ اللہ کا عذاب دائمی ہے. دنیا میں جو دے گا تمہیں صرف اتنا ہی دے گا کہ تمہاری موت ہو جائے گی، جبکہ تمہیں اللہ کے حضور جب اٹھنا پڑے گا تو پھر ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا عذاب ہوگا. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ صرف اس حد تک ہی ان کے ساتھ جو ہے سنسیئر ہو جس سے اسلام کو نقصان نہ ہو. دیکھیے کہ جہاں آپ کی ذاتی حد تک ہے، تو دیکھیے کہ جہاں انسان کی ذاتیات کی حد تک ہے کہ اس کو کوئی نقصان ہوگا تو وہاں پہ وہ کوئی ایسی بات بول سکتا ہے. لیکن جہاں پہ ایسا ہے جہاں پہ کوئی راز اگلوایا جا رہا ہے، فار ایگزامپل کئی سارے لوگ ہیں جو کہ پکڑے جاتے ہیں فوج میں سے یا اس طرح سے عام جو ایسے سینسٹیو اداروں میں ہوتے ہیں، تو وہ اگر کفار نے پکڑ لیے ہیں، اب اس کو پتہ ہے کہ وہ اس سے کوئی ایسی باتیں نکلوا رہے ہیں جو کہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں، اسلامی جماعت کے جان و مال کا نقصان ہوگا اس میں، تو ایسے موقع پہ اس کو جو ہے بچنا چاہیے. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اپنے بچاؤ کے لیے ان کا نقصان نہ کرو. لیکن خبردار کفر و کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہونے اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو. یعنی کوئی ایسی بات نہ بولیں جس میں آپ فار ایگزامپل نشر کر رہے ہیں ایسی بات جس سے لوگ جو ہے اسلام کے خلاف ہو جائیں. تو ایسی کوئی بات نہیں کرنی. خوب سمجھ لو کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم نے اللہ کے دین کو یا اہل ایمان کی جماعت یا کسی فرد مومن کو بھی نقصان پہنچایا یا خدا کے باغیوں کی کوئی حقیقی خدمت انجام دی تو اللہ کے محاسبے سے ہرگز نہ بچ سکو گے. جانا تو برحال اسی کے پاس ہے. تو یعنی جہاں آپ کی ذات کی بات ہے، آپ کے فار ایگزامپل انڈیا میں جیسے انڈیویجولس پہ جو ہے ظلم ہوتا ہے، اس صورت میں یا اسرائیل میں دیکھیں انڈیویجولس پہ ہوتا ہے ظلم، تو اس صورت میں آپ اگر اپنے لیے کچھ اپنی آپ کو سیو کرنے کے لیے بول لیں، جب بہت زیادہ ظلم و ستم ہو جائے کچھ بول لیں اپنے بچاؤ کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ آپ کو پتہ ہے آپ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں اور آپ کے کچھ بولنے سے اسلام کا نقصان ہوگا، مسلمانوں کا نقصان ہوگا، تو پھر آپ نے جو ہے وہاں پہ اپنی جان کو نہیں دیکھنا، آپ نے اسلام کو آگے رکھنا ہے اور اپنی قربانی پیش کرنی ہے اور خود جو ہے وہ تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے. تو وہ دیکھیے کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے پاس پلٹ کے جانا ہے، ایٹ دی اینڈ اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اور پھر امپورٹنٹ باتیں جو ہم نے اس میں پڑھی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو رفیق اور دوست ہرگز نہ بنایا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو بھی آیتوں میں پڑھا، جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی، اس میں جو عمل ہم نے پڑھا، ہم نے جو دعائیں نہیں یاد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پکا ہماری ہیبٹ کا حصہ بنا دے. اور جو بھی ہم عمل پڑھتے ہیں، جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے جو ہے درگزر فرمائے اور ہم سب سے صدا صدا کے لیے راضی ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس علم کو، اس کوشش کو قبول فرمائے. جتنی بہنیں بھی اس میں حصہ ڈالتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہمت، طاقت، صحت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی استقامت عطا فرمائے. آپ دیکھیے کہ کتنی ساری بہنیں، لیکن یہ کہ اللہ نے صرف کچھ کو ہی توفیق دی ہے. تو دیکھیے اللہ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اسی کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے. الحمدللہ. دیکھیے ہم نے سورہ بقرہ کمپلیٹ کی، ہم ابھی تیسرے پارے پہ موجود ہیں. یہ اللہ کا ہم پہ بہت بہت کرم ہے اور ہم نے کئی ساری حدیثیں پڑھی، کئی ساری اور چیزیں پڑھی ہیں. تو صرف جو ہے آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کیا کریں ہمیں استقامت دے اور ہمیں جو ہے اس سے ہمارے علم و عمل میں بھی اضافہ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम व